اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الظهر. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت به بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمها. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي وقد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمها. فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمها إن أشم عندك راحة طيبا كأنها راحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك من اختار الله أتظن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم هذا هو ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل محمد وآل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطنا في الكساء وميل يدنا إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي الأمولامي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني وما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم أذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. صلى على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يشري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معند الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبط على الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله
العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مديهة ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معهم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت ولهم أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآله. فقال علي إذن والله فزنا وسعيدنا شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيتنا محبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک کہتا مولا ذوق شہزادی کے لیے کہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کہ پھر ہمیں کیوں کر بھلا ہو خوف محشر فاطمہ پھر ہمیں کیوں کر بھلا ہو خوف محشر فاطمہ جب عزاداروں کا لکھتی ہیں مقدر فاطمہ. پھر ہمیں کیوں کر بھلا ہو خوف محشر فاطمہ جب عزاداروں کا لکھتی ہیں مقدر فاطمہ. اور مجلس شبیر کا یہ سوچ کر ہو اہتمام مجلس شبیر کا یہ سوچ کر ہو اہتمام آتی ہے فردوس سے فرش عزا پر فاطمہ آتی ہے فردوس سے فرش عزا پر فاطمہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ تو پڑے گا نعرہ صلوات. مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے شروع ہو چکا ہے. میری فہرست میں جناب عمار صاحب بھائی آپ کا نام علی عابدی صاحب اور اس کے بعد ہمارے تنویر بھائی پھر آواز نہیں ہے اس میں. حضرات السلام علیکم. مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے شروع ہو چکا ہے اور آج کی اس مجلس کو جو شعراء یہاں پہ فرش عزا پہ موجود ہیں اس میں ہمارے عمار بھائی علی بھائی تنویر عابدی صاحب اور ہمارے بزرگ سرکار بھائی فرش عزا پہ تشریف رکھتے ہیں. بیچ بیچ میں ایک آدھ خطا میں بھی سناتا چلوں گا آپ حضرات کو تاکہ مولانا آ رہے ہیں اور ان کی تقریر آپ سماعت فرمائے گے. باواز بلند نعرہ صلوات. ایک قطع عرض سے سماعت فرمائے حضرت سرکار بھائی.
ملک حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں، ملک حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں، اور تبرکات وہ خلد بری سے لاتے ہیں، تبرکات وہ خلد بری سے لاتے ہیں، اور وہ بد نصیب ہے وہ فرش عزا پہ آتے نہیں، جو بد نصیب ہے فرش عزا پہ آتے نہیں، جنہیں حسین بلاتے ہیں بس وہ آتے ہیں، جنہیں حسین بلاتے ہیں بس وہ آتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا عمار بھائی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ اختر رضوی بنت اختر حسین صاحب کی روح کو ایصال کریں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر شہزادی کونین کے حوالے سے۔ دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ، دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ، دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محروم سلام فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محروم میں سلام فاطمہ۔ اور یہ شعر بطور خاص رب نے اس منزل پر رکھا احترام فاطمہ، رب نے اس منزل پر رکھا احترام فاطمہ، انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ، انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ، اس لیے قرآن کو معجز بیانی آ گئی، اس لیے قرآن کو معجز بیانی آ گئی، آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ، آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر بطور خاص ملاحظہ کریں۔
بوزے کسی کسی کو زرارہ بنا دیا، بوزے کسی کسی کو زرارہ بنا دیا، مٹی کو اہل بیت نے سونا بنا دیا، بوزے کسی کسی کو۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں، خاتون وہ حبش کی سیاہ فام تھی مگر، خاتون وہ حبش کی سیاہ فام تھی مگر، زہرا کے عشق نے اسے فضا بنا دیا، بوزے کسی کسی کو۔ اور آخری شعر، ہر پتھروں کے بیچ میں بیسوں سے تھا مگر، ہر پتھروں کے بیچ میں بیسوں سے تھا مگر، شابیر نے تراش کے ہیرا بنا دیا، بوزے کسی کسی کو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں آمدان۔ دو بند عزاداری کے عنوان سے یہ عزاداری اپنا تعارف خود کروا دی کہ میں کیا ہوں، میری عظمت کیا ہے۔ عزاداری شاہ والا ہوں میں، عزاداری شاہ والا ہوں میں، عزاداری شاہ والا ہوں میں، نہ کچھ زور مجھ پر چلا پاؤ گے، نہ شمشیر مجھ پر چلا پاؤ گے، میں خیمہ نہیں جو جلا پاؤ گے، نہ بیڑی مجھے تم پنا پاؤ گے، نہ بیڑی مجھے تم پنا پاؤ گے، مجھے چھیڑو گے تو بکھر جاؤ گے، لڑو گے جو مجھ سے تو مر جاؤ گے، عزاداری شاہ والا ہوں میں، مجھے چھیڑو گے تو بکھر جاؤ گے، لڑو گے جو مجھ سے تو مر جاؤ گے، عزاداری شاہ والا ہوں میں۔ بس یہ آخری بند کہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور سب گاؤں کی طرف سے مٹنے لگتے ہیں اپنے اپنے وطنوں کی طرف۔ محرم کا جب چاند دیکھا گیا، کوئی بے وطن یاد آنے لگا، کوئی شہر سے گاؤں کو آ گیا، کوئی دور
رہ کر تڑپنے لگا، کوئی دور رہ کر تڑپنے لگا۔ جہاں بدعتی ہے وہ برباد ہے، حسینی سبھی گاؤں آباد ہے۔ عزاداری شاہ والا ہوں میں، جہاں بدعتی ہے وہ برباد ہے، حسینی سبھی گاؤں آباد ہے۔ عزاداری شاہ والا ہوں میں۔ صلوات پڑھ دیں حضرات۔ یہ میری وطن کی انجمن محافظ ازاد دریاباد انجمن کا کلام میں نے سنایا تھا، انہی کا ایک کلام شہزاد جن کے نام پہ یہ منسوب ہے عزا خانہ۔ بڑی حسرت تھی کہ اس میں یہاں پہ ان کا نوحہ میں سناؤں انشاءاللہ شہزادی سکینہ کے حوالے سے۔ صدائے شام کے زندہ سے بھی آتی ہے، بہت اکیلی ہوں امّو، بہت اکیلی ہوں۔ یہ 4 سال کا سن اور غضب کی تنہائی، کہاں پہ گھیر کے تقدیر مجھ کو ہے لائی۔ وہ کیسا جرم تھا میرا جو یہ سزا پائی، یہ کس مقام پہ اللہ مجھ کو موت آئی۔ یہاں بلاؤں کا ہر ایک سمت ڈیرا ہے، یہ قید خانہ ہے یا موت کا بسیرا ہے۔ بچھڑ کے آپ سے مجھ پر بہت ستم ٹوٹے، کسی پہ ایسی مصیبت پڑے خدا نہ کرے، کسی کی بیٹی نہ میری طرح یتیم بنے، تمام جسم پہ میری نشان ہے دروں کے، جو آ رہا تھا تماچے مجھے لگاتا تھا، کلیجہ قدموں کی آہٹ سے کانپ جاتا تھا۔ بہت اکیلی ہوں امّو، بہت اکیلی۔ یہ تھے ہمارے علی بھائی، مولانا فرش اعظم پہ تشریف لا چکے ہیں، تو میری فہرست میں بھی 3 لوگ اور ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ مولانا کو ممبر انشاءاللہ 9 بجے جو ہے جیسا وعدہ ہے کہ 9 بجے آپ کو ممبر دیں گے۔ میں تنویر بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ الصلوات۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بکھرے پڑے
اولاد مرتضیٰ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مرتضیٰ کے زینب اجڑ گئی ہے زینب اجڑ گئی ہے ارے کرب و بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مرتضیٰ کے پامال کر دیا ہے اور لشکر نے جسم قاسم اور پامال کر دیا ہے اور لشکر نے جسم قاسم شبیر چن رہے ہیں ٹکڑے ابابیل چھا کے ارے ہاتھوں سے دل کو تھامے ارے زوڑے ہیں شاہرن کو ارے ہاتھوں سے دل کو تھامے دوڑے ہیں شاہرن کو ارے شاید گرے ہیں اکبر برچھی جگر پہ کھا کر عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو ارے عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو شبیر تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے بھولے گی کیسے مادر اصغر کا تیر کھانا چپ چاپ رو رہی ہے جھولے سے سر لگا کے ہر دم توڑتے ہیں اصغر اے نام بر ٹھہر جا اب کیا
ملے گا تجھ کو صغرا کا خط سنا کے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے صلوات علی محمد و آل محمد. اب میں گزارش کروں گا سرکار عابدی صاحب سے کہ تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. آئیے بآواز بلند نعرہ صلوات. کیونکہ مولانا مودود تشریف رکھے ہوئے ہیں اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ نہیں پڑھنا لوحہ علی اکبر کا آسانی نہیں پڑھنا لوحہ علی اکبر کا. ارے آسان نہیں پڑھنا لوحہ علی اکبر کا. سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا. سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا. ہر لیلا نے کہا رو کر کس طرح کروں رخصتی. ہر لیلا نے کہا رو کر کس طرح کروں رخصتی. میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا. میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا. ارے 18 برس جس نے پالا علی اکبر کو. 18 برس جس نے پالا علی اکبر کو. دیکھے وہ پھوپھی کیسے
لاچاری اکبر کا، دیکھے وہ پھوپھی کیسے لاچاری اکبر کا۔ ارے یا شاہ نجف بڑھ کر اب آپ سہارا دیں، یا شاہ نجف بڑھ کر اب آپ سہارا دیں، سرور سے نہیں اٹھتا لاچاری اکبر کا، سرور سے نہیں اٹھتا لاچاری اکبر کا۔ آسان نہیں پڑھنا نوحانی اکبر کا۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے بزرگ شاعر محسن رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بابا سے بلند آ رہے الصلوات۔ جی وقت کے حساب سے پورا کلام نہیں پڑھوں گا، چند شعر پڑھ دے رہا ہوں، وہ بھی تیز تیز، آپ مخاطب رہیے، بس میں 3-4 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ کہ مصرع ہے کہ گلشن احمد کا کوئی پھول مرجھاتا نہیں، گلشن احمد کا کوئی پھول مرجھاتا نہیں، اما اسوہ مرسل جو کوئی شخص اپناتا نہیں، اسوہ مرسل جو کوئی شخص اپناتا نہیں، زندگی میں کامیابی اور خوشی پاتا نہیں، اور ہے پہاڑوں سے کہیں مضبوط قلب مصطفیٰ، ہے پہاڑوں سے کہیں مضبوط قلب مصطفیٰ، وزن قرآن جز نبی کوئی اٹھا پاتا نہیں، وزن قرآن جز نبی کوئی اٹھا پاتا نہیں، اور رب کو تھا منظور اہل بیت کی سچی شناخت، رب کو تھا منظور اہل بیت کی سچی شناخت، ورنہ چند افراد کو چادر تلے لاتا نہیں، ورنہ چند افراد کو چادر تلے لاتا نہیں۔ اور دیکھیں شاید کسی قابل ہو، آل اور قرآن ہے اللہ کی رسی تھام لو، آل اور قرآن ہے اللہ کی رسی تھام لو، اس طرح آپس میں مل کے کوئی بل کھاتا نہیں، اس طرح آپس میں مل کے کوئی بل کھاتا نہیں۔ اور ہو گیا خیبر میں ہوتا دین کا 40واں، ہو گیا خیبر میں ہوتا دین کا 40واں، اما حکم رب سے گر نبی حیدر کو بلواتا نہیں، اور بس رہے کھیتی ہری اسلام کی اس واسطے، بس رہے کھیتی ہری اسلام کی اس واسطے، گلشن احمد کا کوئی پھول مرجھاتا نہیں۔ اور 14 معصوموں کی عصمت کی بلندی دیکھیے، 14 معصوموں کی عصمت کی بلندی دیکھیے، اما قول ان کا کوئی بھی آپس پر ٹکراتا نہیں، 14 معصوموں کی عصمت کی بلندی دیکھیے، قول ان کا کوئی بھی آپس میں ٹکراتا نہیں، اور حق پہ رہنے والا ہوتا ہے ہمیشہ مطمئن، حق پہ رہنے والا ہوتا ہے ہمیشہ مطمئن، اما کانپتا ہے ہرملا اصغر تو گھبراتا نہیں، حق پہ رہنے والا ہوتا ہے ہمیشہ مطمئن، کانپتا ہے ہرملا اما اصغر تو گھبراتا نہیں۔ اور ہو گئی خیبر میں ایک ایک کی حقیقت آشکار،
ہو گئی خیبر میں ایک ایک کی حقیقت آشکار، اما بھاگ کر آتا ہے واپس اور شرماتا نہیں، بھاگ کر آتا ہے واپس اور شرماتا نہیں۔ ہے محمد ساتھ تو پھر خوف کا مارا ہے کون، ہے محمد ساتھ تو پھر خوف کا مارا ہے کون، پختہ گر ایمان ہوتا غار میں روتا نہیں، پختہ گر ایمان ہوتا غار میں روتا نہیں۔ اور مجلس و محفل میں جتنی چاہے شرکت کر لیں ہم، مجلس و محفل میں جتنی چاہے شرکت کر لیں ہم، ہے یہ قانون مودت دل کبھی بھرتا نہیں، ہے یہ مجلس و محفل میں جتنی چاہے شرکت کر لیں ہم، ہے یہ قانون مودت دل کبھی بھرتا نہیں۔ اور ہے شب عاشور شمع کر کے گل بولے حسین، ہے شب عاشور شمع کر کے گل بولے حسین، ماما تم چلے جاؤ مگر ناصر کوئی جاتا نہیں، تم چلے جاؤ مگر ناصر گئی۔ اور بس مقطع حاضر ہے کہ مل رہے ہیں ہر گلی ہر موڑ پر خود ساختہ، مل رہے ہیں ہر گلی ہر موڑ پہ خود ساختہ، راہ بر اللہ علی محسن کو رات آتا نہیں، مل رہے ہیں ہر گلی ہر موڑ پر خود ساختہ، راہ بر اللہ علی محسن کو رات آتا نہیں۔ یہ تھے ہمارے محسن بھائی جو بنگلور سے تشریف لائے تھے اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آج کی یہ مجلس امام بارگاہ باغ سکینہ میں منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو ہمارے عزمی بھائی کی طرف سے من جانب سکینہ اختر رضوی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی جانب سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا اعجاز مہدی خان صاحب لیکچرر جامعہ ناظمیہ خطاب فرمائیں گے۔ ایک نعرہ صلوات سے سارا فتح دے دیں۔ مولانا سے پہلے دو شعر سماعت فرما لیں، وہ میں مولانا صاحب سے بھی کہوں گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عزمی بھائی علیل ہیں، ان کے لیے آپ حضرات صحت کے لیے دعا کر دیں، نعرہ صلوات کے ساتھ ادا کر دیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ سماعت فرمائیں۔ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا، اور کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس، کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا، اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا، اور جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین، جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین،
اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا. جانتے ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرت. جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین. اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا. میں گزارش کروں گا مولانا سے تشریف لائیں. ایک بآواز بلند نعرہ الصلوات. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ الصلوات. اس کو اٹھائیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی النبی المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر ابی شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر فاتح صفین و خیبر والد الریحانتین والمصلی القبلتین والتعین بالرمحین ردت له الشمس المرتین. امام المشرقین سید الکونین ہادی الخافقین مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین الامام بالحق والوصی المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار. لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. غالب کل غالب مطلوب لکل طالب. امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی کل لازم و واجب. مولانا علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم آئمة یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین. صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ اختر رضوی بنت سید اختر حسین رضوی مرحوم کی روح کو بخشیں.
ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یا تو آپ لوگ ہمارے اوپر احسان کر دیجیے، یا تہذیب لکھنؤ کو دیکھتے ہوئے جو مجلس کا ایک وہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے پیش نظر، اور بہرحال ابھی کے معلوم سے لکھنؤ کے حوالے مطلب ہے تو کچھ ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں یہاں سے۔ اس وقت مجھے دو شاعروں نے تردد میں ڈال دیا کہ میں کس طرف بولوں۔ سرکار بھائی نے علی اکبر کی حقائق بیان کیے، ہمارے بھائی مولا پاک، اب اس میں دونوں کی ایک جگہ جم کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن کسی ایک بات پر ضرور میں آپ کے درمیان کروں گا، کیونکہ یہ دونوں ذاتیں سرزمین کربلا پر منحصر ہیں، اور میں نے تقریباً آج سے 5 برس پہلے جناب علی اکبر کی شان پڑھا تھا۔ کوشش کروں گا کہ وہ آ جائے اور واقعی اور بہرحال سے سید الشہداء کی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے، اور اس کے لیے ہماری آپ کی کیا حیثیت، جس کو امام مظلوم نے رجل فقیہ کا خطاب کیا تھا، جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام۔ آپ حضرات اگر جو بھی زیارت سید الشہداء کے لیے کربلا گئے ہوں گے تو انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ امام حسین کی قبر سے تھوڑا فاصلے پر جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جو انسان امام حسین کی زیارت کے لیے گیا اور جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ جا کے دعا مانگے کہ آپ ہم کو پھر زیارت کے لیے بلائیے، تو وہ دعا وہاں پر مستجاب ہوتی ہے۔ تو وہ رجل فقیہ کو ایک عالم ربانی نے خواب میں دیکھا تھا کہ جب وہ آئے تو عالم ربانی نے پوچھا، تقریباً یہ 600 برس پہلے کی واقعہ ہے، کہ سامنے جب حبیب ابن مظاہر آئے تو عالم ربانی نے سوال کیا کہ حبیب، آپ کو اتنے مرتبے مل گئے، اتنے رتبے مل گئے کہ آپ بچپن کے امام حسین کے دوست بھی رہے، اور اس کے بعد امام حسین جیسی ذات گرامی نے آپ کو رجل فقیہ کا خطاب دیا، اور اس کے بعد انہی کے ساتھ آپ نے شہادت بھی نوش فرمائی، اور پھر امام کی محبت اس قدر کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی اپنے قریب رکھا، اور یہی نہیں ایک اور صفت ہے حبیب کے اندر کہ جب حرم امام حسین میں کوئی زائر داخل ہوتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک یہ اس کی فہرست بناتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے کے بعد امام حسین کی خدمت میں اس فہرست کو پیش کرتے ہیں، جس میں کا ایک واقعہ سامنے اور رونما ہوا تھا کہ حبیب نے جب فہرست کو دیا تو امام مظلوم نے کہا، حبیب تم نے ایک نام چھوڑ دیا ہے۔ تو حبیب غور و فکر کرنے لے کہا، مولا بارگاہ میں جو بھی آیا وہ میری نظروں سے دور نہیں رہا اور کیسے چھوٹ گیا؟ کہاں چونکہ وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہو پایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تھا غیر مسلم شاعر، ان کو تقریباً 400 مرثیے ہیں،
اور ہر مرثیے میں آخری بند میں اس شاعر، ہندو شاعر ہے، نام ہے لالا رام، تخلص تھا ان کا بشیر، لالا رام نام ہے، تخلص بشیر۔ تو ہر آخری بند، مطلب مرثیے کا آخری جو بند تھا اس میں ان کی یہی خواہش کہ مولا حسین بلانا تو پھر واپس نہ کرنا، کیونکہ یہ اس غیر مسلم کا عقیدہ اور ایمان ہوتا۔ امام نے اس کو بلا بھی لیا، وہ پہنچا تو کیونکہ غیر مسلم تھا، اپنی نجاست کو سمجھتا تھا، تو دہلیز امام پر بیٹھا رہتا تھا۔ صبح سے شام ہو جاتی تھی، تو جب کہیں پر بھی آدمی صبح سے شام تک بیٹھا رہے اور لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ شہرت پذیر ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ شہرت ہوتے ہوتے نجف تک خبر پہنچی۔ نجف کے مراج کرام نے ایک وقت بھیجا گروہ علماء کا کہ جاؤ معلوم کرو کہ وجہ کیا ہے، وہ جو اندر نہیں جاتا باہر ہی بیٹھا رہتا۔ لوگ گئے، پوچھا، لیکن اس نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں پھر چلا اسی طرح، پھر اس کے بعد مہاراج کرام نے جو وقت بھیجا اس میں یہ حکم تھا کہ یا تو تم حرم کے اندر داخل ہو اس لیے کہ نہیں داخل ہو رہے، میرے ایمان کی توہین ہو رہی ہے، یا تو یہاں پہ آؤ نہیں۔ اب وقت آیا تو جب اس سے کہا کہ ہمارے مہاراج کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یا تو آپ حرم میں داخل ہوئیے اور یا پھر آپ یہاں بیٹھیے نہیں، اس لیے کہ ایمان کی توہین ہوتی ہے۔ تو اس شاعر نے بتایا تو نہیں میں کون ہوں، بس اٹھا، اپنا قدم حرم کے اندر داخل کرنے والا ہی تھا کہ اسے موت آئی، وہی مر گیا۔ تو اس شخص کا نام حبیب ابن مظاہر نے چھوڑ دیا، تو اس کو امام نے نقل کروایا۔ تو جی اس کے بعد وہ عالم ربانی کہتے حبیب، جب آپ کو اتنا رتبہ، اتنا منصب، اتنا عہدہ ملا کہ بچپنے کا دوست آپ بنے، رجل فقیہ کا خطاب آپ کو ملا، شہادت کا درجہ امام کے ساتھ آپ نے فرمایا، اس کے بعد امام کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ سارے زائرین کے نام گرامی کو درج کرنا فہرست میں آپ کا کام۔ اتنے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد کیا اب بھی کوئی خواہش ہے؟ اور ایک چیز اور ذہن میں ڈال دوں، 5 برس کے تھے تو حبیب مر چکے تھے، امام نے زندہ بھی کیا، تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں ہیں، تو کہا کہ اتنے مرتبے کے بعد اب بھی کوئی خواہش؟ تو حبیب نے کہا ہاں ایک خواہش ہے جو میری رہی جا رہی ہے۔ کہا عالم ربانی حیرت میں پڑ گئے کہ وہ کون سی خواہش، کتنے مرتبہ پانے کے بعد اب بھی خواہش رکھتے ہیں؟ تو کہا حبیب وہ کون سی خواہش ہے؟ کہا بس اللہ ایک مرتبہ اور زندگی دے دے کہ میں بھی فرش عزائے سید الشہداء پر بیٹھ کر اپنے مولا پہ رو لوں، تاکہ میرا نام حسین کے عزاداروں میں شامل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اب سوچئے کہ اتنا مرتبہ فرش عزا کہا ہے، اور اگر کوئی انسان فرش عزا سے دور رہتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں جب آپ مجبور رہیے، لاچار رہیے، تب آپ کرسی نشیں بنیے، ورنہ کبھی ویسے تو اصلاً کرسی پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ حالانکہ کئی مرتبہ میرے اکثر بیشتر میں اپنے والد ماجد علامہ محمد حسین نجفی مرحوم کے ساتھ جاتا تھا باہر بھی، تو اکثر وہ کسی کو مجلس کے دوران کرسی پہ دیکھ لیتے تھے تو اس پہ وہ خفا ہو جاتے تھے کہ مطلب فرش عزا کی عظمت کیا ہے۔ لیکن اگر ایک مجبور ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، حالت استقرار میں ہر چیز معاف ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کوشش یہی ہو کہ فرش عزا پر، اب بد نصیبی ہوتی ہے، ہم کو موقع ملے اور فرش عزا پہ نہ بیٹھے تو یہ ہماری گویا بد نصیبی ہے کہ صاحب مجلس فرش عزا بچھا ہوا ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بد نصیبی کہی جائے گی۔ اس کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ صاحب ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ فرش عزا کا کمال ہے، یہ رتبہ، یہ شان ایسی ہے کہ شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، درویش ہو، فقیر ہو، امیر ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، جاہل ہو، فقراء ہو، مساکین میں سے ہو، کوئی بھی ہو، جب اس فرش پہ بیٹھتے ہیں تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کون کس گھرانے کا ہے، کس شہر کا ہے، کس ملک کا ہے، کس خانوادے کا ہے، لیکن جب فرش عزا پر آتا ہے تو ایک ہی خانوادہ ہوتا ہے، عزائے سید الشہداء کا، یعنی خاندان حسین کے افراد ہیں۔ اب یہاں پر نہ بیٹھتے ہوئے کسی کو شرم آتی ہے اور نہ ہی تبرک حسین لینے میں شرم آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कुरान मजीद का 21वां सूरह अंबिया और उसकी 73वीं आयत आपके सामने पेश फरमाई है कि जिसमें इरशाद बारी अक़दस हो रहा है कि वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। अल्लाह कह रहा है कि जब भी जिस ज़माने में, जिस दौर में, जिस पीरियड में इमाम बनेगा, इमाम का मुंतखब करना, इमाम का तकर्रुर करना, इमाम का सेलेक्ट करना, इमाम का चुनना, इमाम का इस्तीफ़ा करना हमारा काम है। हम जिसको इमाम बनाते हैं, कायनात का पेशवा बनाते हैं, कायनात का हादी बनाते हैं, कायनात का रहबर बनाते हैं, उनकी शान ये है कि यहदूना बिअम्रिना, कि वो हिदायत करते हैं और हिदायत करते रहेंगे। बिअम्रिना, हमारे ही अम्र से, हमारी ही मर्ज़ी से, हमारी ही मशीयत से, हमारे ही इरादे से, हमारे ही हुक्म से। ये अल्लाह कह रहा है अपने बनाए हुए इमाम के बारे में कि जिसके सर पर अल्लाह को ताज इमामत रखना है, जिसको मसनद इमामत पर बिठाना है, उसके लिए अल्लाह कह रहा है। फिर आगे बढ़कर कह रहा है कि वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हम जिसको इमाम बनाते हैं उनकी शान ये है कि उन पर हम अमल खैर की मुसलसल वही करते रहते हैं। व इक़ामत सलात व ईताअ ज़कात, और हम जिनको इमाम बनाते हैं उन पर एक फ़रीज़ा और आयत कर रखा है कि वो नमाज को ज़िंदगी देते हैं और ज़कात को हयात बख्शते हैं। देखिए, नमाज पढ़ना और है, नमाज को ज़िंदगी देना और है। तो ये इमाम की शान है, ये इमाम की अलामत है कि वो नमाज को ज़िंदगी अता फरमाता है। व इक़ामत सलात व ईताअ ज़कात, और इमाम की शान ये भी है, उनकी अलामत ये है, उनकी पहचान ये है कि वो हैं कि वकानु लना आबिदीन, कि अल्लाह कह रहा मेरे अलावा कभी किसी और के सामने वो अपना सर नहीं झुकाते। जब भी वो पेशानी को ख़म करते हैं तो अल्लाह कह रहा बस हमारे ही हुजूर में, हमारे ही दरबार में, हमारे अलावा किसी और के सामने वो पेशानी को ख़म नहीं करते। तो अल्लाह ने हमको एक मैसेज दे दिया कि अगर गैरुल्लाह के सामने सजदा करता हुआ कोई मिल जाए तो उसे अपना इमाम न मानना। हमारा बनाया हुआ इमाम वही होगा कि जो गैरुल्लाह के सामने कभी सजदा न करे। तो अब इमाम तो उम्मत ने भी बनाया, इंसानों ने भी बनाया, अल्लाह ने भी बनाया, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ इमाम और होता है, उम्मत का बनाया हुआ इमाम और होता है। यानी हर कौम, हर मिल्लत, हर मज़हब अपना हादी, रहबर, पेशवा, इमाम बनाया और बनाया है, लेकिन वो और हैं और अल्लाह के बनाए हुए और हैं। यानी उम्मत का कोई भी लीडर या पेशवा ऐसा नहीं है कि उसका उम्मती ये कह दे, कि उसके फॉलो करने वाले ये कहते हैं कि साहब हमारा इमाम, हमारा रहबर, हमारा कायद ऐसा है कि जिसके दामन पर कोई धब्बा नहीं है। ये दावा, ये चैलेंज सिर्फ शिया कौम कर सकती है कि अल्लाह ने हमको एक नहीं 14 ऐसे अता फरमाए हैं कि जिनके दामन पर कोई धब्बा नहीं है। जब 14 हमको ऐसे मिले तो हमको उनके किरदार पर अमल करना चाहिए कि हमारे जैसा किसी को इमाम नहीं मिला तो हमारा करैक्टर भी, किरदार भी, कैरियर भी ऐसा हो कि दुनिया हम पर रश करे। और आज रश करती है, तवज्जो फरमाइएगा, आज रश करती है। ये आज काला लिबास जो पहनते हैं, ये रोड पे अज़ाए सैयदुल शुहदा का जुलूस जो लेके निकलते हैं, इस पर पूरी दुनिया रश करती है और दुनिया पूछती है कि साहब ये कौन से लोग हैं। तो हम वाहिद हैं कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हुसैन वाले हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे नहीं बुलंद आवाज़ से सलवात। अल्लाह, देखिए आप बुढ़ापे में ये नारा लगा रहे हैं, जवान के दहन से आवाज़ ही नहीं निकल रही, जबकि इस नारे का ये नहीं है कि मौलवी अपनी खिताबत के लिए नारा लगवाता है। इसकी जज़ा बहुत है। जितनी शिद्दत से आप अपने इमाम को पुकारेंगे उतनी शिद्दत से आपको जवाब मिलेगा। और ये न समझिए कि आप इस याद सकीना में बैठे हुए हैं लखनऊ के मेहताब बाग के इलाके में और हम नारे हैदरी यहाँ कह रहे हैं तो खाली इसी अदा खाने तक हमारी आवाज़ महदूद रह जाएगी। नहीं, ये हमारी आवाज़ जो है वो नजफ़ तक पहुँचती है
اور یا حسین کی آواز ہماری کربلا تک پہنچتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایسے کوئی خطیبانہ جملہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں اور آپ تسلیم کر لے رہے ہیں، نہیں، مان تو لیا آپ نے، چونکہ آپ کے پیش نظر کہ ہمارے مذہب کا مولوی عالم ہے، ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا نہیں، اس نے کہہ دیا کہ ہماری آواز کربلا اور نجف تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر آپ غیر کے سامنے جائیں گے، آپ کے علاوہ آپ کے 72 فرقے اور ہیں، صاحب کلمہ گو جو ہیں، اگر ان کے درمیان آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نعرہ حیدری اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری یہ آواز نجف میں ہمارا شہنشاہ سنتا ہے، ہم یا حسین کی صدا ہم یہاں اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ کربلا میں سنتا ہے، تو آپ سے پوچھے گا کہ صاحب آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو آپ کہیں گے صاحب وہ ہمارے مولانا ایک تھے اعجاز مہندی آغا نجفی صاحب، انہوں نے بیان کیا تھا، ہم ان کو مولوی ہمارے ہیں، ہم نے مان لیا۔ کہا تم بھی پاگل ہو، تمہارا مولوی بھی پاگل ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہے گا کہ نہیں کہے گا کہ کہیں عقل کی کسوٹی پر یہ بات آتی ہے کہ آپ کی مردہ آواز کہاں نجف و کربلا کیسے پہنچ جائے گی؟ توجہ۔ لیکن اگر آپ پلٹ کر کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، یہ ہماری آواز جو پہنچتی ہے، ایسے نہیں کہا بلکہ قرآن میں لکھا ہے، توجہ فرمائیں، آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے تو فوراً پریشان ہو کر وہ کہتا ہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے، تو فوراً بتائیے گا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن میں موجود ہے۔ یہ سلیمان نبی کون ہے؟ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کا تخت جو ہے وہ فضا میں لگتا تھا، زمین پر نہیں، یعنی جب ترقی ہوئی وہ آتیناہ ملکن عظیما، جب اللہ نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا تو اب ان کا تخت زمین پر نہیں لگتا تھا بلکہ فضا میں تخت لگ رہا تھا۔ اب قرآن ذہن میں رہے کہ ہماری آواز یا علی کی نجف تک کیسے پہنچتی ہے، یا حسین کی صدا ہماری کربلا تک کیسے پہنچتی ہے، تو کہا صاحب سلیمان کا تخت فضا میں لگتا تھا، اب ان کا لشکر جب چلا تب قرآن کہتا ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ کہ جناب سلیمان کا جب لشکر چلا تو عالم یہ تھا کہ ان کے لشکر میں چرند بھی تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، انسان بھی تھے، لیکن تخت جو فضا میں تھا تو دائیں بائیں اجنہ تھے، اوپر پرندوں کا لشکر تھا، زمین پر انسانوں کا لشکر تھا۔ یہ شان شوکت والا شہنشاہ جو ہے جب چلا تو عالم یہ تھا کہ کائکیس جاؤ حشم کے ساتھ جا رہا تھا۔ اب پھر قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ حتی اذا آتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ یہ لشکر وادی نمل چینٹی کی بستی میں پہنچا۔ توجہ فرمائیے گا، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت کے سامنے آپ کے تاکہ یاد رہے اور ہمیشہ آپ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکیں کہ صاحب ہماری آواز یا علی کی کربلا نجف تک اور یا حسین کی آواز ہماری کربلا تک پہنچتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، یعنی سلیمان کا لشکر بڑے زوم کے ساتھ چلا، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اجنہ بھی ہیں، فضا میں تخت، توجہ کیجئے گا، دائیں بائیں جنوں کا لشکر ہے، اوپر پرندوں کا لشکر ہے، زمین پر انسانوں کا لشکر ہے، چینٹی کے وادی سے ایک فرسخ کا فاصلہ یعنی 5.25 کلومیٹر کا کہ جتنے میں آپ کا جمعہ ہوتا ہے وہ چینٹی حتی اذا آتوا علی وادی النمل، جب یہ سلیمان کا لشکر چینٹیوں کی وادی میں پہنچا تو قالت نملتو، تو ایک چینٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چینٹیوں تم سب کے سب اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو لاشعوری کے عالم میں کچل نہ ڈالے۔ جیسے کہا ویسے یہ آواز سلیمان تک پہنچی، توجہ کیجئے گا، جیسے سلیمان تک یہ چینٹی کی آواز پہنچی، ایک مرتبہ ہوا کو حکم دیا کہ ذرا اس کو میرے ہاتھ پر لا، چینٹی وہاں تک پہنچی۔ اب گفتگو کیا ہوئی اس سے لینا دینا نہیں، لیکن آج بتاؤ کہ کوئی ایسا الیکٹرانک میڈیا بنا کہ جو بے جان مخلوق کی آواز ریکارڈ کر سکے؟ کہا صاحب توجہ فرمائے، کہا صاحب بے جان مخلوق ہے، اس میں آواز ہی نہیں ہوتی، اما جب آواز نہیں ہوتی تو ہزاروں میل پر جناب سلیمان نے سنا کیسے؟ ہزاروں میل کے فاصلے پر سلیمان نے سنا کیسے؟ تب یہ سلیمان کی جو سلطنت حکومت ہے یہ ہے علی کی انگشتری کی خیرات کا نام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم بھائی توجہ فرمائیں کہ یہ سلیمان کی سلطنت کا نام کیا ہے؟
خیرات انگشتری علی، تو سوچو کہ علی کی انگشتری کی خیرات میں جس نبی کو اتنی بڑی سلطنت مل جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کا قوت سماعت بھی اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر بے جان مخلوق کی آواز کو سن لیتا ہے۔ تو جس کو ملک کبیر ملا ہو، اگر اس علی کو یہاں سے پکارے اور نجف میں نہ سنے، وہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نہیں تو بھائی اب تو آپ کہہ سکتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم جس کو امام بناتے ہیں، جس کو رہبر بناتے ہیں، جس کو کائنات کا پیشوا بناتے ہیں، وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میری ہی بارگاہ میں کرتا ہے۔ لیکن توجہ فرمائے گا، ہم پہچانے کیسے امام کون ہے؟ جی کس کے سر پر اللہ تاج امامت رکھ رہا ہے، کس کو اللہ مسند امامت پر بٹھا رہا ہے؟ تو اللہ نے ایک کوٹ ورڈ رکھا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ، یعنی ہم جو امام بنائیں گے وہ ہم ہوں گے، ہے میم پیش ہم، توجہ فرمائے گا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو ہم ہیں انہی سے امام بنے گا۔ اب امامت کے مسئلے پر اب اللہ نے دیکھیے کسی ملک کا نام نہیں لیا، کسی شہر کا نام نہیں لیا، کسی قصبے کا نام نہیں لیا، کسی خاندان کا نام نہیں لیا۔ اگر مان لیا جائے کہ اللہ نے عرب سے امام بنانا تھا تو عرب میں 40 خاندان کسی بھی خاندان کا نام لیتا، لیکن اللہ نے وہاں کے بھی 40 خانوادوں میں سے کسی خانوادے کا نام نہیں لیا، کسی ملک کا نام نہیں لیا، کسی بستی کا نام نہیں لیا، بس ایک کوٹ ورڈ رکھا، وہ ہم۔ توجہ فرمائے گا، اب پتہ کیسے چلے کہ یہ ہم کون ہے؟ تو ہم تو انسان کے بس میں نہ تھا کہ یہ انسان سمجھتا۔ سوال کس نے کیا؟ سید الملائکہ جبریل امین نے۔ توجہ فرمائے گا، سید الملائکہ جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، یا رب ومن تحت الکساء، کہ میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو آواز قدرت آئی، ہم۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں صلوات کا بھی بہت ثواب ہے، ایک ہی یہی تو عمل ہے کہ جس میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ نماز الصلاۃ معراج المومن، لیکن اللہ پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ روزہ رکھواتا ہے، رکھتا نہیں ہے۔ اللہ مکے آپ کو بلا لیتا ہے حج کے لیے، خود کرتا نہیں ہے۔ اللہ خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا، دلواتا ہے۔ لیکن دنیا کی واحد عبادت صلوات ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے، یعنی صاحبان ایمان سے اللہ صلوات کے لیے کہہ رہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کہہ رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ کہہ رہا ہم فاطمۃ ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی امامت کا گھرانہ یہ ہے، امامت یہاں سے چلے گی۔ تعارف کیا کرایا کہ ہم کا تعارف کیا اللہ کرا رہا ہے کہ ہم فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ توجہ فرمائے گا، یہ میں نام لے رہا ہوں، حالانکہ میں شہزادی کا کبھی نام نہیں لیتا۔ کون ہے؟ شہزادی ہیں، معصومہ عالمیان ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یہ ہے امامت۔ میں بھائی جب تعارف اگر امامت کو اللہ کرا رہا ہے تو ہماری بھی تہذیب ہے، کلچر ہے، ہمارا بھی اصول ہے کہ ہم اگر کسی کا تعارف اپنے خاندان میں کراتے ہیں
تو میرے خاندان کا جو سب سے بزرگ ہوگا ہم اس کے ذریعے کرائیں گے. اگر کسی بستی کا تعارف ہونا ہوتا ہے تو جو بستی کا سب سے اہم انسان ہوگا اس کے ذریعے تعارف کرایا جائے گا. اگر ملکی پیمانے پر تعارف کرایا جا رہا ہے تو جو ملک کا سب سے عظیم انسان ہوگا اس کے ذریعے تعارف ہوگا. تو اب یہ امامت بھی کوئی چھوٹا موٹا منصب نہ تھا, اتنا اعلیٰ منصب, اور تعارف کرا رہا اللہ کہ فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں. اگر امامت کا تعارف کرانا تھا تو جو کائنات کا سب سے بڑا انسان جس کا نام ہے محمد, وہ بھی وہیں پر ہے, تو اللہ کو کہنا تھا کہ محمد ہیں, محمد کی بیٹی ہے, محمد کے داماد ہیں, محمد کے نواسے ہیں. لیکن اللہ نے مرکز پر محمد کو نہ رکھا بلکہ مرکز پر زہرا کو رکھا. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ امامت زہرا کے رشتہ داروں میں ملے گی, محمد کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی یہ مسئلہ ہے, اگر محمد کے رشتہ داروں میں امامت دے دیتا تو سارے سسرالی سب امام بن جاتے, خلافت تو چھوڑی نہیں, امامت کہاں سے چھوڑ دیتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ, اتنا اعلیٰ گھرانہ, اس گھرانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے بغیر وحی الہی یا مرضی الہی کے نہیں ہوتا. جیسا کہ ابھی مولا عباس کی شان میں پڑھ رہے تھے تو مولا عباس کو مولا کائنات نے دعا مانگی ہے, بیٹے کے لیے نہیں مانگی ہے. بیٹے کی ضرورت نہیں تھی, بیٹے تو تھے ہی, حسن و حسین جیسے بیٹے تھے. اگر ہم مان لیں کہ حسن حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے لے لیا تو محمد حنفیہ جیسا بیٹا تھا, تو لہذا علی کو بیٹے کی ضرورت نہ تھی. علی کو حسین کے لشکر کے علمدار کی ضرورت تھی. توجہ فرمائے گا, اس لیے دعا مانگی تھی. اور یہ علمداری بھی کوئی معمولی منصب نہیں, جیسے نبوت, رسالت, امامت, خلافت, وراثت, ویسے ہی علمداری یہ منصوص من اللہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے علمدار بناتا ہے. یہ نہیں کہ امام کو بھی اختیار نہیں, امام حسین کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ خود علمدار بنا لے, جب مولا کائنات کو نہیں اختیار کہ وہ کسی کو علمدار بنا دے. اس لیے کہ یہ منصوص من اللہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بناتا کیسے کو ہے, علمدار بناتا کیسے ہے. آپ جائیے پڑھیے سورہ بقرہ پڑھیے گا جا کے, وہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ علم ترى علی الملائے من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, موسیٰ کے بعد آنے والے پیغمبر جناب اسماعیل علیہ السلام, ان کے پاس تمام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ آئے, اور آنے کے بعد اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, اور اللہ کے نبی سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک علمدار بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے نگرانی میں راہ خدا میں جہاد کریں. تو اللہ کے اس نبی نے کہا کہ اس پر ہمارا اختیار نہیں, اللہ جسے چاہتا ہے اسے علمدار بناتا ہے. بعد میں پھر ارشاد ہوا, اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جناب طالوت کو علمدار بنا دیا. تب چونکہ یہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ تھے, یہ بلبلا کے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ نے کس کو امام علمدار بنایا کہ جس کے پاس نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ خزانہ ہے, نہ جاؤ حشم ہے. کس بنیاد پر بنایا آپ نے؟ مال ہمارے پاس, دولت ہمارے پاس, خزانہ ہمارے پاس, لہذا ہم میں سے کسی کو علمدار بننا تھا. تو آواز قدرت آئی کہ مال و دولت پر علمداری نہیں ملتی, مال و دولت پر علمداری نہیں ملتی. پھر کس بنیاد پر؟ فوراً اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علمدار جو بنایا ہے وہ دو بنیاد پر, ان اللہ اصطفیٰ, توجہ فرمائے گا, ان اللہ اصطفیٰ, کہ ہم نے بستتن, ان اللہ اصطفیٰ بستتن فی العلم والجسم, ہم نے اس کا استفاء کیا ہے, اس کو چنا ہے, اس کو علمدار بنایا ہے دو بنیاد پر. اس کے پاس
علم زیادہ ہے اور اس کے پاس شجاعت زیادہ ہے. غور سمجھے گا, یعنی علمدار وہ بنے گا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو, جس کے پاس شجاعت زیادہ ہو. اب اسی پیکر میں ڈھلے ہیں مولا عباس کہ اللہ نے غازی کو علم بھی دیا اور شجاعت بھی دی. اگر توجہ فرمائے گا میرے عزیزو, یہ بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ دو بنیاد, ان اللہ اصطفیٰ بسطتاً فی العلم والجسم, کہ ہم نے اس کو دو بنیاد پر علمدار بنایا. اس کے پاس علم زیادہ ہے, اس کے پاس شجاعت زیادہ ہے. اسی پیکر میں ڈھلے عباس, تو اللہ نے مولا عباس کو علم بھی دیا, شجاعت بھی دی. اب کوئی پوچھے کہ صاحب عباس کا علم کیا ہے, تو مولا عباس کا علم یہ ہے کہ ارادہ حسین کو پہچانتا ہے. توجہ فرمائے گا, علم اتنا ہے کہ ارادہ حسین کو پہچانتا ہے, اور شجاعت اتنی ہے کہ 9 لاکھ کی فوج کو نظروں پہ روک لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس کے بعد پھر دوسری صفت علمداری کی قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا. توجہ فرمائے, اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا, جو اس کا پانی پی لے وہ مجھ سے نہیں ہوگا, جو چکھے گا بھی نہیں وہ مجھ سے ہوگا. بھائی یہ میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا کہ ہم تم کو ایک نہر سے آزمائیں گے, جو اس کا پانی پی لے وہ مجھ سے نہیں, جو چکھے گا بھی نہیں وہ مجھ سے ہوگا. یعنی منصب علمداری مقام منیت پر ہے. توجہ فرمائے گا, یعنی پی لے تو مجھ سے نہیں, نہ پیے تو مجھ سے ہے. یہی چیز تو مولا حسین بتا رہے تھے کہ نانا میں آپ جیسا, عباس مجھ جیسا. اگر نبوت میں گنجائش ہوتی تو نانا میں نبی بنتا, اگر امامت میں گنجائش ہوتی تو عباس امام بنتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد تیسری صفت قرآن نے آگے بڑھ کر کہا الا من اغترف غرفتن بیدہ. ہاں بس اتنی اجازت ہے کہ چلو میں پانی اٹھا لو. کون کہتا ہے کہ قرآن میں مولا عباس کا ذکر ہے؟ یہ ذاتی اتنی عظیم ہے. آج دعائیں نہیں پوری ہو رہی ہیں, آپ صرف حوالہ بنائیے, وسیلہ بنائیے غازی کو. کیسے نہیں مرادیں پوری ہوں؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں سلیقہ نہیں کیسے مانگا جاتا ہے. خدا کی قسم یہ گھرانہ تو وہ ہے کہ یہاں سے جو بھی آیا اس کی جھولیاں بھر گئیں. اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی جھولی نہیں بھری. یہ جو آپ فرش عطا پہ بیٹھتے ہیں, اپنے مظلوم امام پر آنسو بہاتے ہیں, یہ آپ کے آنسو کتنے قیمتی ہیں یہ روز محشر آپ کو اندازہ لگے گا. اور ویسے بھی روایتوں میں یہ کیا کم ہے کہ ہمارے آنسو فرشتے لے کے جاتے ہیں, مولا حسین کے زخموں پر لگاتے ہیں. سوچو کتنے عظیم ہیں آپ کے آنسو کہ وہ حسین کہ جو فرشتوں کو شفا دیتا ہے, یہ آنسو آپ کے امام کو کیا پہنچا رہے ہیں. کتنے اہم ہیں یہ آنسو آپ. یہ بہت بڑی دولت ہے آپ کے پاس, اور یہ خوش نصیبی ہے ہماری آپ کی کہ اللہ نے ہم کو اسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے. خدا کی قسم وقت نہیں ہے, ورنہ ہمارے اماموں کو ہٹا دیجئے تو دنیا سے لے کے آخرت تک کچھ بچتا ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور انہی تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے امام مظلوم پر آنسو بہانا. اس لیے کہ بڑا مظلوم امام ہمارا. ادھر لفظ مظلوم کہتے ہیں ہم کہ فوراً ہمارا ذہن کربلا کے شہزادے تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ کسی نے اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا نہ اٹھایا ہوگا,
کسی نے اپنے ہاتھ سے 6 مہینے کے بچے سے گلے سے تیر کو نہ کھینچا ہوگا۔ آج تک دنیا میں کوئی اپنے پامال بھتیجے کے لاشے کو اٹھا کے نہ لایا ہوگا، کوئی اپنے جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کے نہ لایا ہوگا۔ یہ واحد کلیجہ سید مظلوم کربلا کا تھا۔ ہاں زادارو، اگر چند آنسو نہ نکلے تو محضل مجلس نہیں ہوتا۔ سوچئے کہ روز عاشورہ کیا ہنگام رہا ہوگا۔ میں ایک فکرہ کبھی نہیں بھولتا ہوں، جب امام کا نام آتا ہے تو خود بخود عزیزوں آنکھ سے اشک جاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس پر امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے رخصت کے لیے، اور تمام بیویوں سے امام رخصت ہو چکے تھے، سب سے خیمے سے نکل چکے تھے۔ بی بی زینب نے ذوالجنہ پر بٹھا دیا تھا، اور ادھر امام نے اپنے ذوالجنہ گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ابھی تھوڑا بڑھا تھا کہ ملا حبیب اللہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک 4 برس کی بچی آ کے امام کے گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو۔ خدا کی قسم، صرف مظلومیت امام دیکھو یہاں پہ۔ 4 برس کی بچی آئی تو جو فکرہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حسین اپنی اس بچی کو نظر بھر کے دیکھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ بچی فرما رہی ہے کہ یا بتا انظر الیہ، اے میرے بابا میری طرف تو دیکھو۔ یعنی یہ سکینہ کا کہنا امام حسین دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ انی عطشان، کہ بابا مجھے دیکھو میں کتنی پیاسی ہوں، یہ امام سے ایک بچی کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف فوج کہہ رہی حسین کیا اب تمہارے ہاں کوئی نہیں ہے مقتل میں آنے کے لیے؟ یعنی فوج للکارے کہ حسین آؤ، ایک طرف بچی کہہ رہی بابا میں کتنی پیاسی ہوں۔ یہ کیفیت امام مظلوم کی، اب آپ ہوتے وہاں پر تو کیا فیصلہ کرتے؟ لیکن امام نے کہا میرے لال میں تجھے خدا کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ دشمنوں کا طعنہ سنا نہیں جاتا۔ بچی نے کہا بابا جا رہے ہو تو ایک مرتبہ اپنے سینے پہ لٹا لو۔ کہا میرے لال میں تجھے سینے پہ لٹائے لیتا ہوں۔ مولا حسین نے سینے پہ لٹا لیا۔ یہ شاید سکینہ کا آخری مرتبہ باپ کے سینے پہ لٹنا تھا، لیکن جب وہی شام غریبہ آئی تھی تو یہی بچی جب دامن میں آگ لگی تو مقتل میں بھٹک رہی تھی۔ ایک گھوڑ سوار سامنے سے آیا، اتر کر اس نے چاہا کہ بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دے۔ بچی پیچھے ہٹ کر کہتی ہے شیخ خبردار مجھے ہاتھ نہ لگا، میں سید زادی ہوں، اللہ اکبر، میں اپنی آنکھ خود بجھا لوں گی، ہاں بس مجھے نشیب کا راستہ بتا دے۔ ایک مرتبہ وہ حمید ابن مسلم تھا، کہتا ہے ہم نے نشیب کا راستہ بتلایا، بچی نشیب تک پہنچی۔ اب یہاں پر میں پھر اپنے والد مرحوم کا کہا ہوا فکرہ دہرا رہا ہوں کہ بچی ایک مرتبہ آواز دے رہی تھی اینا اینا یا بتا، اے میرے بابا کہاں ہو؟ ایک مرتبہ سر بریدہ گردن سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنی، اے میرے لال آپ میرے پاس آ جا۔ یہ بچی اس آواز کے سہارے جب پہنچی تو دیکھا کہ سینے میں بابا کے اتنے تیر لگے ہیں کہ لیٹوں تو کیسے لیٹوں؟ تو میرے والد فرماتے ہیں کہ مطلب بچی 2 زانو ہو کے بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد حسین کے سینے سے ایک ایک تیر کو نکالتی تھی، اور جو خون نکلتا تھا رخسار پہ ملتی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا روز محشر نانا کے سامنے میں شکایت کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سینے کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ بچی سینے پہ سر رکھ کے بابا کے سو گئی۔ ادھر جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نکلی، اور جب ڈھونڈنے کے لیے تو اس تاریکی کے عالم میں زینب جب کسی لاشے سے ٹکراتی تھی تو ایک مرتبہ جھک کر کہتی تھی انت اخی یا حسین،
کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ لیکن جب کوئی آواز نہیں آتی تھی یہ بی بی آگے بڑھ جاتی تھی، پھر لاشیں سے ٹکراتی تھی، پھر کہتی تھی انتا اخی یا حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جب آواز نہیں پھر آگے ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی، اے زینب ذرا آہستہ ہو، ہماری بچی ابھی سوئی ہے۔ اللہ اکبر، بس آخری فکرہ مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب وہاں تک پہنچی، ادھر پہنچنا تھا کہ دیکھا کہ بچی باپ کے سینے پر سو رہی ہے، آہستہ سے اٹھانا چاہا، سکینہ تڑپ کر کہتی ہے اے ظالم میرے بابا کے سینے پہ سونے دے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کوئی ظالم نہیں بیٹی، میں تیری پھوپھی زینب ہوں، یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ جناب زینب کے سینے سے لپٹ گئی۔ جناب زینب چند قدم لے کے چلی تھی کہ بچی کہتی ہے ہے پھوپھی اماں ذرا ایک لمحے کے لیے مجھے زمین پر اتار دو۔ ادھر زمین پر اتارا، بس آخری فکرہ مجلس کو تمام کیا عزیزو، ایک مرتبہ زمین پر اتارا، سکینہ دو زانو زمین پر بیٹھی، جلا ہوا دامن پھیلا دیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خاک کربلا کو دامن میں رکھنے لگی۔ جب دامن پر ہوا ایک مرتبہ دامن کو سمیٹا، اٹھ کے باپ کے لاشے کی طرف چلی۔ زینب نے پوچھا میرے لال یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے خاک کربلا باپ کے لاشے پہ ڈالی، ڈال کر کہا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا بے گوروں کا فن ہے، تم چتر پر چادر نہیں ہے، خاک کربلا سے اپنے بابا کو کفن دے رہی ہوں، اے میرے بابا میری اس کفن کو قبول کر لینا۔ اللہ پروردگار تجھے اس مختصر سی عبادت کا واسطہ، اس کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما دے، خصوصاً جناب محمد مہدی اعظمی صاحب، ان کو پروردگار اسی فرش عزا اور عزائے سید الشہداء کے صدقے سے شفائے کامل عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو، تمام جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے خصوصاً ایران اور عراق کی حفاظت فرما، رہبر معظم آیت اللہ خامنہی رحمۃ اللہ علیہ کی اور جناب آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی کی حفاظت فرما، پالنے والے ہم سب کو عزائے سید الشہداء کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، پالنے والے جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے، ہم سب کو امام حجت کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ اختر رضوی بنت سید اختر حسین رضوی صاحب کی روح کو بخش دیجیے۔ اللہ صراط اللہ والم اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیسمنٹ میں نظر مولا کا اہتمام ہے، آپ حضرات وہاں تشریف لے چکے ہیں۔ کس سے؟ یا حسین 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 باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں
میں یتیم ہوں، مختل سے آ رہی ہے صدا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر، اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، دامن پھٹا ہوا ہے گرے بان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے گرے بان چاک ہے، دیکھے زمین کرب و بلا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، یا حسین 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 یا السلام
حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين نعرہ الصلوات رائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج